الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عجب الاحترام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خوشی میں، غم میں، اور زندگی کے ہر موڑ پر. لہذا خوشی میں بھی وہ ہمیں ایک محدود دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ مسلمان اور کافر کی خوشی میں فرق نظر آئے. غیر مسلم اپنا تہوار جب مناتے ہیں تو اس میں وہ کسی بھی حدود کے پابند نہیں ہوتے، جبکہ مسلمان کو غم میں بھی پابند رکھا ایک حدود میں، اور خوشی میں بھی ایک حد میں پابند رکھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی کے یہ دو تہوار دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں کو اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا. عید الفطر کو رمضان کے روزوں کے ساتھ، اور عید الاضحیٰ کو حج اور قربانی کے ساتھ. وہاں رمضان کے روزے رکھ کر ہم نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے ہمیں خوشی کا تہوار دیا کہ اب تمہاری خوشی ہے کہ تم نے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کیا ہے. اور عید الفطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ میں بھی عبادت کے ساتھ اس خوشی کو جوڑا کہ حج کرنے والے کی بھی بخشش ہوتی ہے، قربانی کرنے والے کی بھی بخشش کا اعلان ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کو راضی کیا ہے، اب تمہاری خوشی ہے. چنانچہ اصل میں بات یہ پتہ چلی کہ اصل خوشی ہماری اس وقت ہی ہے کہ جب ہمارا مالک ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اور یہی فلسفہ ہے اس قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے کا، کہ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کے خلیل
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں تو اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں کہ قوم نے بڑا تنگ کیا، ستایا، اب وہی مجھے راستہ بتائے گا۔ ہجرت ہو گئی۔ پھر اگلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ اولاد کا نیک ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں دعا بھی سکھلائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ گھر والوں کی طرف سے میرا معاملہ یوں کر کے انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میں انہیں دین پہ چلتا دیکھوں۔ اب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ 83 سال کی عمر ہو گئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم، بردبار، عاجز، اللہ کا حکم ماننے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور قرآن کریم نے عجیب نقشہ کھینچا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ والد کے شانہ بشانہ ہو کے چلنے لگے اور والد کے ساتھ ہو کر چلنے لگے، یعنی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، ایسے میں اولاد کی ضرورت انسان کو زیادہ ہوتی ہے اور کافی وقت انسان اپنی اولاد کے ساتھ گزار چکا ہوتا ہے، تو پھر دل میں محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ فلما بلغ معہ السعی، جب والد کے شانہ بشانہ ہو کے چلنے لگے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہیں خواب دکھایا، اور وہ مشہور واقعہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ پہلے بیٹے کو بتایا تاکہ ایک دم چھری لے کر ذبح کرنے لگ جائیں تو پتہ چلا بیٹا بھی حیران کہ کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے مزاحمت کرے، تو اس لیے ان کو پہلے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا بھی جانتا ہے والد نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، جیسے وحی آتی ہے وہ یقینی خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اور بیٹا چونکہ اولاد مانگی تھی اللہ سے صالح نیک دعا کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے ربی حب لی من الصالحین، اب اس دعا کے اثرات تو نظر آئیں گے نا، کہ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا حکم ہوتا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا منہ زمین کی طرف کیا کہ گلے کے بجائے گردن سے چھری چلانی ہے، کیونکہ منہ اوپر ہو تو ہو سکتا ہے چھری چلاتے ہوئے شفقت پدری جوش مارے اور اللہ کا حکم ماننے میں کچھ تعامل ہو جائے، پیغمبر کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے۔ اور پھر وہی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذبح، ایک عظیم مینڈا جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتارا، اور
قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ کہ بیٹے کی قربانی لینا مقصود نہیں تھا، تمہیں دیکھنا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ میں نے ایسے ہی نہیں اپنا خلیل تمہیں بنایا، میرے حکم پر تم اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جب حکم آئے، اللہ رسول کا کوئی حکم ہو، وہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی لاجک ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ اور رسول کا حکم ہو تو اس کے آگے سر ہمیں تسلیم کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات یار عقل میں نہیں آتی۔ دین نقل کا نام ہے، جیسے اللہ اور رسول نے کہہ دیا، بتا دیا، بس اب کرنا ہے، چاہے دل کو وہ لگے یا نہ لگے بات، دل اسے مانے یا نہ مانے، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ دل کی کیا بات ماننی ہے؟ بہت سے لوگ بیماری میں نماز نہیں پڑھتے، بھائی کیوں یار؟ وضو کرنے منع ہے، یہ تیمم کرو، کہ دل نہیں مانتا۔ اور تیرا دل میرا دل کوئی شریعت تھوڑی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے تیمم بتا دیا، پیشاب کی چھینٹیں لگ گئیں، دھو بھی دیا، پھر کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا یار، کپڑے بس دھو لیے، صاف ہے، پاک ہے۔ آپ کے دل کا نام تھوڑی ہے دین۔ بھائی گوشت کاٹ رہے ہیں، جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہے، ایک تو ذبح کرتے ہوئے خون ہوتا ہے جو اس کی رگوں سے نکلتا ہے، دم مسفوح، بہنے والا خون، یہ ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے۔ لیکن ذبح ہو گیا، کھال اتر گئی، گوشت لے کے آئے، اب گوشت کو اٹھا رہے ہیں، تقسیم کرنے گئے، تھوڑا سا اس کا خون، اس کی لالی گوشت کی لگ گئی کپڑوں پہ، شریعت نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ گوشت، یہ خون پاک ہے، بھائی ظہر کی نماز تو پڑھو۔ حضرت دیکھے کپڑے ہی صحیح نہیں، ابے بھائی یہ پاک ہیں، اب دھو لو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اب پڑھ، نماز تو پڑھ۔ دل نہیں مانتا۔ ہمارے دل کا نام دین ہے، ہمارے دل کا نام شریعت تھوڑی ہے۔ جب ایک بات کی گنجائش اور ایک بات کی رخصت اور سہولت دین نے دی ہے، اسے قبول کرنا، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ تو بہت سے معاملات میں ہمارا دل نہیں مانتا، لیکن جب اللہ رسول کا حکم ہے اس کے آگے سر خمیں تسلیم کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم صرف یہ واقعات مزے لینے کے لیے سنتے ہیں، اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس کو ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے ہم جناب دل سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کر اپنی چاہت پہ چھری چلا رہے ہیں، اپنی خواہش پہ چھری چلا رہے ہیں، اپنے ارمانوں پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے کہ نوجوان بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، اور دل یہ چاہے، چاہت اپنی یہ ہے کہ بیٹے کو نہ ذبح کیا جائے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے قربان کرنا، قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ میری چاہت ہے بد نظری کرنے کی، اللہ رسول کا حکم ہے نہیں کرو، نہیں کرنی۔ میری چاہت گناہ کے تقاضے کی ہے، ہم نے اپنے کو گناہ سے بچانا ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ ہم اس فلسفے پر نہیں آتے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانات میں گزری۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اعلیٰ نمبروں میں ان کو پاس کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں کودنا ہے، کود گئے، چلے گئے، اللہ کا حکم مان لیا، توحید کے لیے ڈٹ گئے۔ یہ اس کفر کے ماحول میں ان کے بتوں کو توڑنا ہے۔ قوم میلے پر گئی، پیچھے ان کے بتوں کو توڑ کر ساری قوم کو اپنی مخالفت پہ لیا، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، جان جا سکتی ہے،
گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیا ہے۔ اب چنانچہ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جنگل و بیاباں میں لے کر جا رہے ہیں، چنانچہ کہا جب بیت اللہ جہاں ہے اس جگہ کے قریب جب پہنچے، اس وقت یہاں بیت اللہ کی یہ تعمیر اس طرح نہیں تھی، اب کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، چنانچہ اسی طرح بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے۔ بیوی دیکھ رہی ہے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہاں جی اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو اب وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی جنگل و بیاباں میں وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر خاموشی سے جا رہے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے، اگر انسان عقل سے دیکھے کہ بیوی بچوں کو لے کے جائیں، لیکن رب کہتا ہے ان کو چھوڑنا ہے، چنانچہ اب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قربانی دی ہے گھرانے نے، تو گھرانے کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کو، اس کی اس چاہت کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ بیٹے کے پاؤں کے کھریوں سے، ایڑیوں سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں بھاگی، یہ بھاگنا اتنا اللہ کو اچھا لگا کہ قیامت تک عمرہ حج کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے اس عمل کو اس حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنے امتحان، اور پھر کتنا بڑا امتحان۔ آدمی اپنے کو تو آزمائش میں ڈال لیتا ہے، لیکن اولاد گھر والوں کی تکلیف یہ نہیں دیکھی جاتی، لیکن کہا بچہ ذبح کرنے اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تو بھائی اپنی چاہت کو قربان کرنا، یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے قربانی کی لاجک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، صوفیہ اس کا روحانی معنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس کی گائے پر چھری پھیرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اور یہی ہے، کسی نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ تک کیسے پہنچیں، آپ کا قرب کیسے حاصل کریں، تو اللہ نے کہا گناہ کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، اتنا آسان ہے اللہ تک پہنچنا۔ تو بھائی یہ قربانی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں اس قربانی کے اور اس قربانی سے حاصل ہونے والے سبق کے، کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ واقعات صرف مزے لینے کے لیے نہیں اللہ نے ذکر کیے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو لینے کی کوشش کیا کریں کہ آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنی گناہوں کی چاہت کی قربانی دینی ہے، اور انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے۔ اور اس کا پہلا عملی مظاہرہ ظہر میں پتہ چل جائے گا۔ ہمارے اندر مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کا اگر ایک کام کریں نا اور دوسرا بھی تقاضا اس وقت دین کا آ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو یہ پہلا کام کر لیا تو بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا، نعوذ باللہ دین پر احسان کیا۔ کیوں بھائی نماز کیوں نہیں؟ ابے یار قربانی میں مصروف ہے نا یار، دیکھیں نا گوشت ابھی بننا ہے، اس کو تھوڑی دیر مؤخر کر دو، تھوڑی دیر چھوڑ دو۔ کوئی اچانک ایمرجنسی ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے تو تب بھی تو انسان اپنے کام کو چھوڑتا ہے، تو اب بیچ میں نماز کا وقفہ کرو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ اور پھر جب قربانی کر لی اس کے بعد انسان اس بات کی کوشش کرے، پہلے تو قربانی سے پہلے نیت اپنی خالص کرے کہ یہ جانور ذبح کر رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جب جانور ذبح ہونے لگے، کوشش ہو جس کے جانور اس طرح میسر ہوں کہ وہ قربانی کے وقت وہاں موجود ہو سکے تو موجود ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی بیٹی کو فرمایا کہ جانور کے ذبح ہوتے وقت اپنے جانور کے قریب رہا کرو، کیونکہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آج کے دن اللہ تعالیٰ کو
جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے کہ اس دن قربانی کی جائے۔ اب جب قربانی انسان کرتا ہے تو دیکھیں جانور کو قبلہ رخ منہ کر کے ذبح کرنا یہ مستحب سنت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ بعض گھروں کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے، بعض فلیٹ، بعض گلی کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہاں قبلہ رخ ہو نہیں سکتا، تو جس طرف منہ ہے اسی طرف ذبح کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بڑی جگہ ہے لیکن جانور کو لٹا دیا، مخالف سمت میں اس کو باندھا ہے، اب اس بیچارے کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں سب مل کے، وہ گھسیٹ کر اس کا منہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ذبح کرنے لگیں تو اس کی چاروں رگیں جو گلے کے اندر ہیں وہ کٹیں۔ بعض دفعہ جو ہے نا وہ یہ ممی ڈیڈی والا بچہ اس کو میں کہتا ہوں، یہ چھری چلانے لگتا ہے، تھوڑا سا خون نکلتا ہے بس ایک دم ہاتھ ہٹا دیتا ہے، پھر وہ کسائی شروع ہو جاتا ہے۔ سن لو، اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، ابھی آدھا ذبح ہوا ہے، پوری وہ رگیں نہیں کٹی، اور اس کے بعد کسائی نے لیا، اور کسائی صاحب کے منہ میں ماوا ہے، گٹکا شریف ہے اور مین پوری شریف ہے اور بھرا ہوا ہے منہ، اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، اب یہ جانور کا گوشت نہ آپ کے لیے حلال ہے، نہ آپ کی قربانی ہوئی، نہ کسی اور کے لیے حلال ہے۔ کسائی سے بھی کٹواتے ہیں تو اس کو بھی کہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ یہ جو بعض کھڑے ہوتے ہیں آس پاس، ان کے اوپر ضروری نہیں ہے پڑھنا، جو چھری چلا رہا ہو اس کے اوپر ضروری ہے۔ ہاں آپ نے ساری رگیں کاٹ دی، اب باقی کا حصہ جو ہے وہ ابھی کسائی کاٹے، تو چونکہ چاروں رگیں آپ کاٹ چکے ہیں تو اب اس کے اندر بعد میں کسائی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو اب ٹھیک ہے، لیکن آدھا آپ نے ذبح کیا اور ایک دم ڈر کے آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اب جناب کیا کہتے ہیں باقی آدھا کسائی شریف نے کیا، اب اس نے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھی نہیں، تو اب یہ ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو کہے یہ بھی تھوڑا تھوک دے، تھوڑی دیر انسان بن جا، اس کے بعد تجھے میں 10 روپے 10 ماوے کھلا دوں گا، لیکن ابھی اس کو جو ہے نا وہ ذبح صحیح طریقے سے کر تاکہ گوشت ہمارا حلال ہو۔ اور پھر جب جانور ذبح ہو جاتا ہے اس کے بعد کوشش کریں کہ بلکہ ضروری ہے کہ اسے اچھی طریقے سے رکنے دیں۔ ابھی اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، ہل رہا ہے، اور ہم اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ہے، ذی روح ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ پہلے اس کو اچھی طریقے سے ساکت ہو جانے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اچھا، ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے؟ تو بالکل کر سکتی ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح، بھائی سارا دن شوہروں کو ذبح کرتی رہتی ہے تو جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح باقاعدہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کرنے کو جانتی بھی ہو اور اس کا پردے کا بھی اہتمام ہو۔ پتہ چلے کسائی بھی آئے ہوئے اور غیر محرم بھی آئے تو انٹی جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے، ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہے اور پردہ کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، پردے کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد جب آپ جانور کا گوشت بناتے ہیں تو پھر اس کے 3 حصے یوں کریں، آپ کا گوشت آ گیا مثلاً ایک حصہ یا جتنے حصے، یا پوری گائے ہی آپ کی ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کوشش کریں۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں گوشت بانٹ دیں، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو، محلے والوں کو اور مسکینوں کو دے دیں، اور ایک حصہ بھلے اپنے ڈی فریزر کی زینت بنا لیں، لیکن پورا کا پورا وہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے لیے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے نیت یہ نہ ہو کہ سارا رکھوں گا گوشت، میرے گوشت کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ نے نیت قربانی کی اور ذبح کیا، گوشت آپ سارا رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ 3 حصے کیے جائیں۔ چنانچہ ایک حصہ غریبوں میں بانٹیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آدمی رکھے۔ یہ جو ہے وہ مستحب طریقہ ہے گوشت تقسیم کرنے کا۔ اس کے بعد میں آخر میں دوبارہ یہ کہوں گا، کون کون انشاءاللہ، میں وعدہ نہیں لیتا لیکن ارادہ کون کون کرتا ہے کہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھے گا؟ بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نیت کچھ خراب ہے۔ بہانہ نہیں کرنا کہ گوشت
خون لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ گوشت کے اوپر جو خون لگا ہوا ہوتا ہے، ذبح کرتے ہوئے جو خون ہو وہ ناپاک ہوتا ہے چونکہ وہ بہنے والا خون ہے، لیکن اب اس کے بعد جو جانور کے گوشت کاٹنے کے بعد جو گوشت کے اوپر تری خون کی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کپڑوں پر جسم پہ لگ جائے تو وہ پاک ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں نماز کا مختصر پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہے گا، اس کے بعد ثنا ہوگی، اس کے بعد جو ہیں وہ 3 تکبیریں زائد ہوں گی ثنا کے بعد، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ہوگی، پھر رکوع سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات اضافی ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک لے کے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے کے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں دوسری رکعت میں پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا واجب ہے، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ نماز کی نیت کر لیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال كافرة وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام۔ قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة۔ قالوا: في الصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعة، واتقوا الله
فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحق يدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضاهم علي. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بدعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى